الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے درس میں ہم لوگ قاعدہ نمبر 22 پڑھ رہے تھے، اور یہ قاعدہ نمبر 22 جو ہے یہ تعلیلات کی بحث چل رہی ہے. اس پتہ ہونا چاہیے امین الصیغہ کتاب کے اندر، جو کہ کافی اہم بحث ہے. تو پچھلے درس میں ہم نے قاعدہ نمبر 22 کو پڑھ لیا تھا، اور آج ہم قاعدہ نمبر 23 کو پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے قبل اس کے کہ میں اس پہ کچھ کلام کروں، سب سے پہلے میں اس کے کتاب کے اندر یا اس قاعدے کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 23 کہ فعل جمع اور فعل مؤنث کے عین کلمہ میں یا ہو تو صفت میں کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے. ایسے ہے، اس طرح سے رہے گا. ابھی میں سمجھاؤں گا کہ کیا معنی ہے اس کا. تو کہہ رہے ہیں کہ فعل جمع اور فعل مؤنث کے عین کلمہ میں یا ہو تو صفت میں کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے. جیسے بیزن بیضاء کی جمع، اور ہی کا جو کہ کیا ہے مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کا یہ فعل در حقیقت اس کا جو یہ تعلیل شدہ کلمہ ہے، اور اس کا اصل ہے ہوئی کا، جو کہ اس کا وزن ہوگا فعل، فے فا عین لام اور اس کے بعد یا جس کے اوپر کیا ہے الف لگی ہوگی. تو فعل در حقیقت یہ فعلہ ہے، لیکن اس قاعدے کے روح سے کیا ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے، اور یہ ہی کا پڑھا جا رہا ہے. تو تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر اس کو مثالوں سے سمجھیں گے بلیک بورڈ پر، کیونکہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا. تو کہنے کہ فعل جمع یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے کہ ایک کلمہ ہو، یعنی کہ ایک کوئی جمع کا کلمہ ہو، یعنی کہ وہ مفرد نہیں، واحد نہیں، تثنیہ نہیں، بلکہ جمع کا صیغہ. کوئی ایسا کلمہ ہو جو جمع پر دلالت کر رہا ہو، اور اس کا وزن کیا ہو، اس کا وزن فعل ہو. تو یہی معنی ہو گیا فعل جمع، یعنی کہ کوئی کلمہ ہے جس کا وزن فعل کے وزن، جس کا وزن فعل ہے، یعنی کہ جو فعل کے وزن پر آتا ہے، اور وہ کلمہ جمع ہے. تو جیسے اس کی مثال اگر مثالوں کی طرح سے سمجھیں، جیسے کہ اکثر جو صفات ہوتی ہیں ان کی جمع فعل آتی ہے. جیسے احمر یا حمراء، ان دونوں کی جمع حمر آئے گی. ازرق یا زرقاء، ان دونوں کی جمع زرق آئے گی. اصفر یا صفراء، ان دونوں کی جمع صفر آئے گی. اور اسود یا سوداء، ان دونوں کی جمع سود آئے گی. تو جب ہم ان سارے کلمات کو جب میں نے ذکر کیا، سب کی جمع کیا ہے فعل 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 آتی ہے. لیکن کیا یہی ہمارا مقصد ہے؟ نہیں. فعل کوئی جمع ہو جو فعل کے وزن پر ہو، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہو اس جمع کے عین کلمہ میں یا آئی ہوئی ہو. یہ دوسری بات ہو گئی. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں نکل جائیں گی، جیسے کہ اسود یا سوداء کی جمع سودن ہے، سودن آتی ہے. تو یہ سودن ایک کلمہ ہے جو کہ جمع کا کلمہ ہے، لیکن اس کے عین کلمہ میں واو ہے، نہ کیا ہے، اس لیے قاعدہ یہاں پر فٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی جمع، یعنی کہ کوئی جو جمع آتا ہے، جمع آتی ہے، اور وہ جو ہے فعل کے وزن پر ہوتی ہے، اور اس کے عین کلمہ میں یا واقع ہو، تو ان ساری چیزوں کے پائے جانے کے مطلب جہاں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، تو وہاں پر کیا ہے اس قاعدے جو ابھی قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں قاعدہ نمبر 23، اس کی روح سے اس میں تعلیل کریں گے، اور ما قبل کا جو ضمہ ہے اس کو کیا ہے کسرہ سے بدل دیں گے. تو اس طرح سے ہو جائے گا. تو ایک بار پھر پڑھ دے رہا ہوں اس کو، اس کے بعد پھر آتا ہوں بلیک بورڈ پر اس ساری مثالوں کو میں سمجھاتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ فعل جمع اور فعل مؤنث. جی یہاں پہ ایک تھوڑی سی چیز بتانے کی ہے کہ فعلہ یعنی کہ ایک فعلہ کا کلمہ جو ایک وزن آتا ہے فعلہ، جو کہ مؤنث کا وزن ہے، یعنی کہ اس میں تفضیل جو آتا ہے، جیسے افعل آتا ہے، اس میں تفضیل کی گردان کریں گے تو کیسے ہوگا افعل افعلان افعلون افاعل فعل فعلیان فعلیات فعل. تو فعلہ جو ہے افعل، یعنی کہ اس میں تفضیل کا جو مؤنث کا صیغہ آتا ہے وہ فعلہ آتا ہے. تو وہی یہاں کہہ رہے ہیں کہ اور فعلہ یعنی کہ کوئی کلمہ ہو جو کہ فعلہ کے وزن پر ہو، اور فعلہ مؤنث ہی ہوتا ہے. تو فعلہ یا مؤنث میں کہنے کا مطلب تھوڑی سی وضاحت ہے. اور فعلہ مؤنث کے عین کلمہ میں یا ہو، تو یہ کہنے کہ فعل جمع، یعنی کہ ابھی مجھے بتایا کہ فعل جمع اور فعلہ مؤنث کے عین کلمہ میں یا ہو تو صفت میں کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے. یہاں انہوں نے صفت کا ذکر کیا ہے، اور اس کو میں بتا دوں پہلے کہ یہ جو فعل ہے یا جو فعلہ ہے یہ صحیح صفت کے ہونے چاہیے.
یعنی کہ وصفی سیغے ہونے چاہیے، اور اگر یہ کسی کا نام ہے یا کوئی کسی کے نام ہو گئے ہیں یا صفت سے باہر ہو گئے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ بات یہاں صفت ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو فعلن ہے اور یہ جو فعلا ہے یہ دونوں صفت کے سیغے ہوں جو کہ کسی کی صفت پر دلالت کر رہے ہوں، لیکن اگر یہ کسی کے نام بن گئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے ان کا جو ہے حکم الگ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم یہاں اس کو آتے ہیں مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو کتاب کی مثال ہے جو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، کتاب میں دو مثالیں لکھی ہوئی ہیں، بیزن بیزاؤن کی جمع ہے اور حیکا ایک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں در حقیقت یہاں پر ہمارے پاس یہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے بیزن، یہاں جو بیزن لکھا ہوا ہے یہی کتاب میں لکھا ہوا ہے بیزن یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اشارہ کر دیا کہ بیزن جیسے کہ بیزن میں تعلیل ہوئی ہے۔ بیزن میں تعلیل کیسے ہوئی ہے؟ بیزن اصل میں کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے کی طرف تھوڑا سا جائیں گے تو یہاں پر دیکھتے ہیں ایک کلمہ آتا ہے ابیض اور دوسرا آتا ہے بیضاء، یعنی کہ افعالو کے وزن پر ہے جو کہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور بیضاء یہ فعلاء کے وزن پر ہے جو کہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اور اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو یہ دونوں کی جمع کیا ہے؟ ایک ہی جمع بن کے آئے گی جو کہ فعلن کے وزن پر ہوگی۔ یہ جو میں نے فعلن لکھا ہے اس کے وزن پر کیا ہے؟ ان دونوں کلمات کی جمع بنے گی۔ تو جمع کیا آئے گی؟ بویزن ابیض بیضاء، اس کی جمع کیا بنے گی؟ بویزن۔ تو یہ جمع آ گئی بویزن۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک جمع کا کلمہ آیا ہوا ہے جو کہ فعلن کے وزن پر ہے، اور اس جمع کے جو ہے عین کلمہ میں کیا ہے؟ یا ہے، یعنی کہ اس کا جو با ہے یہ فا کلمہ ہے، یا جو ہے اس کا عین کلمہ ہے، اور ذات جو ہے یہ لام کلمہ ہے۔ تو اس کا جو عین کلمہ ہے وہاں پر کیا ہے؟ یا واقع ہو رہی ہے۔ تو اور ساتھ میں کیا ہے؟ یہ صفت بھی ہے، ابیض اور بیضاء یہ صفت کے سیغے، یعنی کہ صفت مشبہ کے سیغے ہیں، یہ صفت پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ ساتھ میں صفت کے بھی سیغے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے یہ صفت کا عام معنی یہاں پر ہو جائے گا، کوئی بھی صفت کا کریں گے۔ ابھی کتاب میں نے تھوڑی سی مطلب ادھر ادھر گھما پھراؤ کر کے کیا، ابھی میں اس کو بتاؤں گا وہاں پر صحیح کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ابیض اور بیضاء جو ہے یہ دو کلمے ہیں، ان کی اگر ہم جمع بنائیں گے تو بویزن ان کی جمع آتی ہے اصل کے اعتبار سے، اور جس کا وزن کیا ہے؟ فعلن ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ایک جمع آئی ہوئی ہے جس کا وزن کیا ہے؟ فعلن ہے، اور جس کے عین کلمہ میں کیا ہے؟ یا ہے۔ تو اور یہ صفت کے بھی سیغے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ اس کا جو یا سے پہلے جو ضمہ ہے اس ضمہ کو یہاں سے کاٹ دیں گے، یہاں سے ضمہ کو ہٹا دیں گے، اور ضمہ کو ہٹا کر کے وہاں پر کسرہ لگا دیں گے، اور اس طرح سے پھر کیا بن جائے گا؟ یہ بیزن بن جائے گا۔ تو بیزن پڑھا جاتا ہے، بیزن جو عربی میں استعمال ہوتا ہے پڑھا جاتا ہے بیزن، لیکن بیزن کی اصل کیا ہے؟ بویزن ہے، کیونکہ یہ فعلن کے وزن پر ہے، اور اس کا واحد جیسے میں نے بتایا یہ ہے۔ تو یہ بویزن ہے۔ پھر سے ایک بار جو قاعدہ ہے اس قاعدہ یہ ہے کہ فعلن جمع، فعلن یعنی کہ یہ فعلن کے وزن پر ہے، اور جمع کا معنی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور صفت کا بھی صیغہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس سے یا سے پہلے والے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، اور اس طرح سے یہ بیزن بن جائے گا۔ یہ مثال واضح ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہے دوسری مثال؟ جو دوسری مثال انہوں نے لکھی ہوئی ہے حیکا، حیکا یہ اصل ہے، کتاب میں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے حیکا، لیکن حیکا یہ معلل ہے، یعنی کہ تعلیل شدہ ہے، یعنی کہ اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ تو تعلیل مطلب تعلیل اگر کسی کلمے کو کہیں گے کہ اس میں تعلیل ہوئی ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی اصل کیا ہے؟ تو حیکا جو ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ حیکا۔ اور حیکا کیا ہے؟ یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور اس کا جو مذکر آئے گا وہ آئے گا احیکو، احیکو حیکا، افعلو یا افعلو فعلا، فعلا کے وزن پر ہے۔ اگر اس میں تفصیل کی گردان کریں گے احیکو تو افعلو افعلان افعلونا افعلو فعلا، تو افعلو اور فعلا، افعلو مذکر کے لیے آتا ہے اور فعلا کیا ہوتا ہے؟ اس میں تفضیل میں مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فعلا جو ہے یہ فعلا آیا ہوا ہے، اور فعلا کے وزن پر کیا ہے؟ یہاں پر حیکا آیا ہوا ہے۔ تو حیکا میں اب کیا کیا جائے گا؟ قاعدہ کی روح سے جیسے انہوں نے کہا کہ اور فعلا مؤنث میں، تو یہ جو حیکا ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور یہ مؤنث کا بھی صیغہ ہے کیونکہ اس کا جو مذکر آتا ہے وہ آتا ہے احیکو۔
تو ہوئی کا یہ جو اب تینوں باتیں اس میں ہو گئی کہ جو ہے فعلا مؤنث میں، یعنی کہ فعلا کے وزن پر ہے، ساتھ ساتھ میں یہ مؤنث بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے یہ وصفی کلمات ہیں، اور یہاں پر صفت کا معنی جو ہے ہم عام اس میں لیں گے، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم جو مشتقات کے جو صیغے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، صفت کے صیغے ہوتے ہیں، تو اس معنی میں کیا ہے یہ بھی کیا ہے صفت کا صیغہ ہے۔ اور آگے کچھ باتیں وہ بتا رہے ہیں مجھے اتنی صحیح نہیں لگ رہی ہیں، لیکن جب آگے کل کے درس میں پھر میں جو ہے اس کو وہاں پر بتاؤں گا۔ تو یہاں پر کیا ہے ہوئی کا جو ہے صفت کا صیغہ ہے، فعلا کے وزن پر آیا ہوا ہے، اور اس کے عین کلمہ میں کیا ہے یا واقع ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا جو اصل ہے، اس کے جو اصلی حروف ہے کیا ہے ہا یا کاف، اور یہ جو الف لگی ہوئی ہے یا کے اوپر یہ زائد ہے، کلمے کے مطلب یہ زائد حرف ہے، یعنی کہ کلمہ کے اصلی حروف میں سے نہیں ہے۔ تو ہا یہ فا کلمہ ہے، یا کیا ہے عین کلمہ ہے، اور کاف کیا ہے لام کلمہ ہے۔ تو اور یہ فعلا کے وزن پر آیا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے گا کہ اس ہا کے ضمہ کو ہم کیا کریں گے کسرہ سے بدل دیں گے، کسرہ سے جب ہم اس کو بدلیں گے تو ہو جائے گا حیکا۔ پھر سے ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ کتاب میں جو انہوں نے دیکھ دیا ہوا ہے کہ اور فعلا مؤنث کے عین کلمہ میں، تو فعلا مؤنث کے عین کلمہ میں یعنی کہ ایک کلمہ ہے جو کہ فعلا کے وزن پر ہے، اور اس کے عین کلمہ میں کیا ہے یا واقع ہوئی ہے، تو اگر ایسا ہو تو بھی کیا کیا جائے گا اس یا سے پہلے والے ضمہ کو ہم کسرہ سے بدل دیتے ہیں، تو حیکا بن جائے گا۔ اور یہ صفت جو ہے میں نے لکھا ہے کہ یہ صفت جو ہے سب سارے صفت ہے، یہ بھی صفت وصفی کلمات ہیں، اور یہ بھی کیا ہے وصفی کلمات ہیں۔ اور نیچے دو مثالیں میں نے اور دی ہوئی ہیں، مطلب کتاب سے باہر ہے، مطلب ویسے سمجھنے کے لیے، جیسے ایک کلمہ آتا ہے اعین، اعینو عیناؤ، اعین اس میں افعال کے وزن پر ہے، اور عیناؤ کیا ہے اس کا جو ہے اس کی جو ہے مؤنث ہے۔ تو اعینو اور عیناؤ اگر ہم اس کی جمع لائیں گے تو اس کی جمع آئے گی عینن، فعلن کے وزن پر جمع اس کی آئے گی عینن، قرآن میں ہے وحور عین۔ تو اعین کا اعین کیا معنی کیا ہوتا ہے، اعین یا عیناؤ کہتے ہیں رجل اعین وہ آدمی جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں، ان کی بڑی بڑی آنکھوں والا، اور عیناؤ کی وہ عورت جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں وہ اس کو کہیں گے عیناؤ۔ لیکن اگر ہم اس کی جمع نکالیں گے تو ہو جائے گا عینن، فعلن کے وزن پر ہو جائے گا، جو کہ یہ فعلن میں نے لکھا تھا، اس فعلن کے وزن پر کیا ہے یہ عینن ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک جمع کا کلمہ ہے اور یہ فعلن کے وزن پر ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کیا ہے صفت کا بھی صیغہ ہے کیونکہ یہ صفت مشبہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کیا کریں گے اس یا سے پہلے والے ضمہ کو کسرہ سے بدلیں گے اور یہ ہو جائے گا عینن، جسے قرآن میں وحور عین، وحور عینن۔ تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد ایک مثال اور کتاب سے باہر کی ہے یہاں پر جو کہ مطلب آئی ہوئی قرآن کی مثال یہ بھی ہے اور یہ بھی قرآن کی مثال ہے، زویجا، ای کے مطلب میں اصل کے اعتبار سے کر رہا ہوں، زویجا اصل میں ایک فعل آتا ہے یہ زاجا یزیجو، جس کے معنی ہوتا ہے جارا و ظلم۔ جارا معنی ہوتا ہے کسی پر ظلم کرنا، اور ظلم دونوں معنی تقریباً قریب المعنی ہے۔ جارا معنی ظلم کرنا اور ظلم کے معنی تو ہوتے ہی ہیں ظلم کرنا، تقریباً اہم معنی کلمات ہیں۔ تو زاجا یزیجو، اور اس سے جب ہم کیا ہے جو ہے اسے جب ہم مذکر کا صیغہ لائیں گے افعال کے وزن پر تو ہو جائے گا ازیجو، اور اس کے بعد کیا ہے جب مؤنث لائیں گے تو ہو جائے گا زویجا، یعنی کہ اس میں تفضیل کی گردان جب ہم اس کلمے سے کریں گے تو ہو جائے گا افعلو مذکر کے لیے اور فعلا مؤنث کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے فعلا زویجا فعلا یہ کیا ہے مؤنث کا صیغہ ہے، فعلا کے وزن پر ہے، تو اب اس میں کیا کیا جائے گا، یہ یعنی کہ ایک کلمہ ہے جو کہ فعلا کے وزن پر ہے، اور اس ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے عین کلمہ میں جو ہے یہاں پر یا آئی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کا اصل کیا ہے زواد فا کلمہ ہے، یا عین کلمہ ہے، اور زا کیا ہے لام کلمہ ہے۔ تو اور یہ جو یا کے اوپر الف لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ زائد ہے۔ تو یہاں پر کیا نکلا کہ یہ زویجا میں کیا ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے، تو اور یہ کیا ہے مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ فعلا کے وزن پر ہے اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کے عین کلمہ میں یا واقع ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے صفت کا بھی صیغہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے اس یا سے پہلے والے حرف پر جو ضمہ ہے اس کو کسرہ سے بدل دیں گے، تو یہاں جب ہم کسرہ لگائیں گے تو یہ ضمہ ہٹ جائے گا، تو اب کیا پڑھا جائے گا زیجا پڑھا جائے گا، اور ایسے ہی قرآن میں پڑھا گیا ہے تلک اذن قسمۃ زیجا۔ قسمۃ زیجا کے معنی ہوتا ہے کہ ظالمانہ تقسیم، یعنی کہ جس تقسیم میں کیا ہے عدل و انصاف سے کام نہ لیا گیا ہو اس تقسیم کو کہیں گے قسمۃ زیجا۔ تو یہ مثال آئی ہوئی قرآن میں، یہ دونوں مثالیں کتاب سے باہر کی ہیں، سمجھنے کے لیے میں نے بتایا یہاں پر جو ہے قرآن میں آئی ہوئی ہیں دونوں مثالیں، لیکن کتاب کی جو مثالیں ہیں وہ یہ والی ہیں۔ بیزن کتاب میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے بیزن، اور یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے حی کا،
یہ 2 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن دونوں مثالوں کی اصل کیا ہے اور پھر اس میں کیسے تعلیل ہوئی ہے اور کیسے کیسے اس میں شرطیں پائی جاتی ہیں، یہ چیز میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اس درس کے اندر. اور اس کو جو ہے پھر ایک ویڈیو دھیان سے دیکھنا جو ہے، اور انشاءاللہ پھر سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر اگلے والے درس میں جو ہے پوچھ سکتے ہو. تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. جی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس.